إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها میرے بھائیوں اور دوستو، ہماری بات چل رہی تھی کہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اور اس کے لیے کیا کیا ایسی احتیاطی تدابیر اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ قرض خواہ کو، ادھار دینے والے کو وقت مقررہ پر قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ تو اس سلسلہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرض کی ادائیگی میں اگر مقروض تاخیر کرتا ہے تو اس پر کیا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے یا جرمانہ کی شرط رکھی جا سکتی ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض عصری علماء ان کا خیال ہے کہ اس پہ یہ شرط رکھنی چاہیے کہ اگر آپ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کریں گے تو آپ سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ جس کسی بینک سے یا کمپنی سے جو بطور خاص سودی کام کرتے ہیں وہ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ اگر آپ وقت مقررہ سے تاخیر کریں گے، لیٹ کریں گے تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ شرط اس بیع کو فاسد قرار دیتی ہے اور یہ سود کے زمرہ میں آتی ہے۔
اسی طرح سے گورنمنٹ کے جو بلز ہیں، سوئی گیس کا بل، بجلی کا بل، یا گورنمنٹ کے اداروں میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیٹ فیس ادا کرنے پر جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو کمپنیاں جن کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں وہ بھی یہ شرط عائد کرتی ہیں، اور اسی طرح سے پرائیویٹ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ بھی فیس لیٹ ہونے کی شکل میں جرمانہ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب لوگ سود وصول کر رہے ہیں، اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اگر لوگ قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے کام لیں تو ان سے جرمانہ وصول کر کے چیریٹی میں دے دیا جائے، خیراتی اداروں کو دے دیا جائے، بذات خود اسے استعمال میں نہ لایا جائے، جیسا کہ بعض بینکوں کا اور اداروں کا یہ خیال ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی صورت میں جرمانہ کے نام پر زیادہ رقم وصول نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن اللہ آکل الربا و مؤکلہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت کی۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کی جس کے راوی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و مؤکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقالہم سوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، اس کے گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے، اور کہا کہ یہ سب کے سب لوگ جرم میں، گناہ میں برابر ہیں۔ یہ زیادہ وصول کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ اصل میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا، اور سود خور ہمیشہ یہ شرط مقرر کرتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ منڈیوں میں جو کچھ بھی ادھار یا قسطوں پر لین دین ہوتا ہے اس میں وقت مقررہ سے تاخیر پر بڑھوتری کی شرط رکھی جاتی ہے۔ طور خاص غلہ منڈی میں یا اسی طرح سے سبزی منڈی میں آلو وغیرہ دیگر اشیاء جو خرید و فروخت کی جاتی ہے اس پر یہ شرط مقرر کر کے جرمانہ کے نام سے یا تاخیر ہونے کی وجہ سے زیادتی کے نام سے جو کچھ بھی وصول کیا جاتا ہے یہ سود کے زمرہ میں آتا ہے، اور سود کی سنگینی سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ موضوع سود نہیں ہے اس وقت، موضوع اس وقت یہ ہے کہ کیا ایسے قرض پر کہ جس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے زیادہ رقم وصول کی جا سکتی ہے، وہ کسی بھی نام سے ہو تو وہ سود کے ہی زمرہ میں آئے گی۔ امام ابو المعالی جوینی انہوں نے لوگوں کا جو موقف ہے کہ جی زمانہ نبوی میں لوگ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور جس قدر لوگ زمانہ نبوی کے قریب تھے ان میں تقوی موجود تھا، للہیت موجود تھی، وہ لوگ ایمان میں پختہ تھے، نیکی کی طرف راغب تھے،
لیکن ہم جس قدر زمانہ نبوت سے دور ہو رہے ہیں، لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ان امور اور معاملات کی پاسداری کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جو تعزیرات ہیں ان میں سختی کر دی جائے، جو حدود ہیں یہ سخت کر دی جائیں۔ اس وقت نرمی کا معاملہ تھا، یا اسی طرح سے دیگر ایسی شرائط عائد کی جائیں تاکہ لوگوں کے اندر اصلاح آ جائے اور جو ان کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے، سستی اور کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو امام صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ ان باتوں کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہذا یہ بات ان کی بالکل صحیح اور درست ہے۔ کسی بھی ہیلے اور بہانے کے ساتھ اس قسم کی بات جو خلاف شرع ہو اس پر نہ عمل کیا جا سکتا ہے، نہ عمل کروایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی شرائط مقرر کی جا سکتی ہیں، نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ان کی کتاب غیاث الامم میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے دوسری صورت کہ مقروض پر ادائیگی میں تاخیر کے بقدر قرض دینے کی پابندی عائد کرنا، یہ شرط لگانا کہ جی آپ مجھ سے جو قرض لے رہے ہیں مثلاً 5 لاکھ روپیہ 6 ماہ کے لیے، اگر آپ 6 ماہ کے بعد ادا نہیں کریں گے، اس میں تاخیر کریں گے، تو پھر آپ کو مجھے 5 لاکھ روپیہ قرض دینا ہوگا، اور وہ 5 لاکھ روپیہ میں اتنی دیر استعمال کروں گا جتنی دیر آپ نے میری رقم استعمال کی۔ یہ چیز بھی ناجائز ہے، اور ایسے کسی بھی قرض سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ سود کے زمرہ میں آتا ہے۔ لہذا یہ شرط بھی خلاف شرع ہے، باطل ہے۔ ایسی کوئی شرط مقرر نہیں کی جا سکتی، بس قرض دینا ہے، وقت مقررہ طے ہونا چاہیے، اس کی تحریر ہونی چاہیے، گواہان موجود ہونے چاہیے، اور اس آدمی کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ بھئی آپ وقت مقررہ پر یہ رقم لوٹائیں گے۔ بقایا اس کی صورتیں وہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، اس کی توہین کی جا سکتی ہے، اس کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرض کے ساتھ خرید و فروخت کی شرط، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحل بیع و سلف، کہ فروختگی اور قرض کا جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی اور ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کسی کو مال اس شرط پر دو کہ بھئی یہ مال خریدو یا میں آپ کا مال خریدتا ہوں، آپ اس کے ساتھ مجھے قرض بھی دیں گے۔ مثلا میں جی آپ سے 10 لاکھ کا مال لیتا ہوں اور 10 لاکھ کا مال میں آپ سے خریدتا ہوں، آپ مجھے 5 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ قرض بھی دیں۔ ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے، انہوں نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ تو یہ شرط مقرر کر کے کہ 2 چیزیں جمع کر دی جائیں کہ میں آپ سے مال تب خریدوں گا کہ جب آپ مجھے قرض دیں گے، تو یہ چیز بھی ناجائز۔ اب رہا مسئلہ کہ بعض لوگ قرض دیتے ہوئے کرایہ کی شرط رکھتے ہیں کہ جی آپ مجھ سے قرض لے رہے ہیں 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ، تو آپ اپنی دکان مکان مجھے کرائے پر دیں گے۔
اس شرط کے ساتھ قرض دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور بعض لوگ قرض دیتے ہیں تو زمین ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں، یا کوئی گاڑی ہے، کوئی اور چیز ہے جو کرائے پہ لی اور دی جا سکتی ہے، تو اس قرض کو دیتے ہوئے کوئی ایسی کرائے کی شرط مقرر نہیں کی جا سکتی، اور کرایہ کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز بھی معاشرہ میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ گروی کے ضمن میں ہم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی۔ اسی طرح سے قرض دی ہوئی چیز سے اعلی یا زیادتی کی واپسی کا مطالبہ کرنا۔ مثلا آپ نے کسی کو گندم دی ہے قرض، 5 لاکھ، 5 من، 10 من، 20 من، یا کوئی اور ایسی جنس کسی بھی قسم کی کوئی چیز دی ہے، تو یہ شرط طے کی ہے کہ آپ جب واپس کریں گے تو اس سے بہتر کوالٹی کی واپس کریں گے، یا میں نے آپ کو 5 من یہ چیز ادھار دی ہے تو آپ جب مجھے واپس کریں گے تو آپ 6 من واپس کریں گے، 5.5 من واپس کریں گے۔ تو لہذا بڑھوتری کی شرط کے ساتھ یا اعلیٰ کی شرط کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں کیا تعلیمات ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موطا امام مالک میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من اسلف سلفا فلا یشترط افضل منہ وان كانت قبضۃ من علف فهو ربا۔ جس شخص نے قرض دیتے ہوئے یہ شرط کی، زیادتی کی، تو یہ شرط ناجائز ہے اور سود کے زمرہ میں آئے گی، کہ جس نے یہ شرط کی قرض دیتے ہوئے کہ آپ اس سے بہتر مجھے واپس لوٹائیں گے، تو فرمایا کہ بھلے زیادتی کی شرط میں ایک گٹھا جو ہے وہ گھاس کا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وصول کریں گے، تو فرمایا فہو ربا، یہ سود ہے۔ اب گھاس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے، یا 2-4 مٹھے گھاس کے وہ وصول کیے جائیں، اس کی شرط مقرر کی جائے، تو اس کو بھی سود قرار دیا گیا۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ بھی موطا امام مالک میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من اسلف سلفا فلا یشترط الا قضاء، کہ جس نے کسی کو ادھار دیا تو وہ کوئی شرط نہ کرے سوائے اس کے کہ جو وہ قرض دے رہا ہے بعین ہی وہی واپس لے گا۔ اس قرض کی واپسی کی ہی شرط کر سکتا ہے، اس سے زیادہ یا بہتر یا افضل کی شرط وہ مقرر نہیں کر سکتا، نہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو یہ چیز بھی سود کے زمرہ میں آئے گی۔ اب ذرا آئیے اس کی تفصیل۔ یہ روایت بھی موطا امام مالک میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا اور پوچھا، ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، کہتا کہ اے ابو عبد الرحمن، بلا شبہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا ہے اور اس سے اعلیٰ دینے کی شرط مقرر کی ہے کہ تو اس سے اعلیٰ چیز مجھے واپس لوٹائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کے کہا فذلک الربا، یہ سود ہے۔ فقال کیف تأمرنی، تو اس نے کہا پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ تو سود آپ نے کہہ دیا، تو اب میں نے تو شرط طے کر لی ہے، تو آپ مجھے اس کا کیا حکم دیتے ہیں؟ قال السلف علی 3 وجوہ، کہتے ہیں کہ قرض کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔
سلف تسلفہ ترید بہ وجہ اللہ فذلک وجہ اللہ، کہ تو کسی کو قرض اس نیت سے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر، اس کی خوشنودی اس کے چہرے کے لیے، تو یہ قرض دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے چہرے کے لیے، جس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کو راضی کرنا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ دوسری صورت وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، تو قرض دیتا ہے اس نیت سے کہ بھی تیرا یہ ساتھی دوست راضی ہو جائے، اس کی خاطر اس کو دیتا ہے، تو تو نے اس کو راضی کر لیا۔ تیسری صورت یہ ہے وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا، تو اس لیے قرض دیتا ہے اس کے ذریعے سے خبیث چیز پاکیزہ کے بدلے میں حاصل کرے، تو یہ سود ہے۔ یہ شخص یہ بات سن کر کے پھر کہتا ہے فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اَرَىٰ أَن تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، میرا یہ خیال ہے کہ تو اس تحریر نامے کو، اس صحیفے کو پھاڑ دے، اس کو ضائع کر دے جس پہ تو نے یہ شرط لکھی ہوئی۔ فَإِنْ آتَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، کہ اگر وہ تجھے جتنا قرض تو نے دیا تھا اتنا ہی واپس کرے تو اسے قبول کر لے۔ وَإِنْ آتَاكَ دُونَ ذَلِكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ وَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ، اور اگر وہ تجھے کم دے، مثلا تو نے 5 لاکھ قرض دیا ہے، وہ تجھے 4.25 دیتا ہے، 4.5 دیتا ہے، تو یہ 4.5 4.5 اس سے وصول کر لے، اور باقی وہ نہیں دیتا ہے تو تجھے اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور وَإِنْ آتَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ الشُّكْرُ، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی شرط کے تجھے زیادہ عطا کرتا ہے تو یہ چیز تو اسے قبول کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، تو یہ شکر ہے اس کی طرف سے، اس نے آپ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے آپ اگر کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے قرض لوٹاتے ہوئے اضافی رقم دے دیتا ہے یا اضافی چیز دے دیتا ہے تو یہ قبول کرنا جائز ہے، یہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور فرماتے ہیں فَشَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنذَرْتَهُ، اور اس نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا ہے اور آپ کو اس چیز کا اجر ملے گا جو آپ نے اس کو مہلت دی، اس پہ تنگی نہیں کی، آپ نے اس پر آسانی پیدا کی، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس پوری روایت سے جو بات ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ شرط اگر مقرر کر لی جائے زیادتی کی تو یہ شرط جو ہے یہ سود کے زمرہ میں آئے گی۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو صحیفہ لکھا گیا ہے، تحریر لکھی گئی ہے، وثیقہ تیرے پاس موجود ہے، تو اس کو پھاڑ لے، اس پہ عمل نہیں کر، اس کے مطابق اس سے تقاضا نہیں کرنا۔ تو اس کی مختلف صورتیں پھر انہوں نے بتا دی کہ ایسے ایسے کیا جائے گا تو یہ صورتیں بنے گی، اور اس طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ مقروض پر قرض دینے کی شرط لگانا۔ آپ قرض لے رہے ہیں 10 لاکھ روپیہ، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو 10 لاکھ دے رہا ہوں،
جب آپ واپس کریں گے تو مجھے ضرورت ہوگی تو آپ بھی مجھے 10 لاکھ یا اس سے زیادہ قرض دیں گے. جیسے کہ معاشرے میں چلتا کہ جی ہم آپ کے اوکھے پیڑے ویلے کام آ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. یہ شرط مقرر نہیں کر سکتے. اور بھائی اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رضا کے لیے نیکی اور ثواب سمجھ کر کے یہ کام کیا ہے تو یہ شرط مقرر نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا ہے اور اس کو آپ نے قرض دیا ہے، اگر کبھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے گی تو وہ قرض نہیں دے گا؟ یقینی بات ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے ساتھ یہ نیکی کر رہے ہیں تو اس کے دل میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھا دے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو وہ اس کا آپ کو بدلہ دینے کی کوشش کرے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے معاشرے میں. شاید ہی کوئی ایسا بد فطرت آدمی ہو کہ جو فائدہ لیتا ہو اور فائدہ کبھی دیتا نہ ہو، اپنے بھائی کے کام آتا ہو اور وقت مقررہ پر یا ضرورت وقت یا کسی ایسی مشکل کے وقت وہ آدمی آپ کے کام نہ آئے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہر آدمی کے دل میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، ہمدردی موجود ہوتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اگر آج اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کریں گے. یہ چیز تو مسلم اور طے شدہ ہے. تو لہذا یہ شرط لگانا ناجائز ہے. امام ابن قدامہ نے المغنی میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ایک امام ہو گزرے ہیں عز الدین بن عبد السلام، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، عالم تھے، بڑے اصولی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں، ان جیسی 2 کتابیں اور نہیں لکھی گئی جیسی یہ 2 کتابیں. امام ذہبی نے ان کا یہ قول سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ان 2 کتابوں پر مزید اضافہ کرتا ہوں. انہوں نے جو 2 کتابیں بیان کی ہیں، المحلہ لابن حزم اور المغنی لابن قدامہ، یہ اتنی عظیم کتاب ہے المغنی ابن قدامہ کہ اس میں اس قسم کے تمام مسائل کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اور سیر حاصل گفتگو کر کے ذکر کیا گیا. اس میں امام ابن قدامہ نے یہ بات ذکر کی اور حافظ ذہبی نے جو 2 کتابوں کا اضافہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ سنن الکبریٰ بہقی اور التمہید ابن عبد البر، کہ یہ دونوں حدیث کے انسائکلوپیڈیاز ہیں، سنن الکبریٰ بہقی اور التمہید ابن عبد البر. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ الحمدللہ میرا ایک شاگرد لبنانی وہ عرصہ 15 سال سے مسلسل مجھ سے پڑھ رہا ہے، اس نے یہ دونوں کتابیں مکمل پڑھی ہیں مجھ سے، سنن الکبریٰ بہقی بھی اور التمہید ابن عبد البر بھی. اور محلہ ابن حزم وہ چل رہی ہے، اس کی 5ویں جلد جو ہے وہ جاری ہے، اس کی 19 جلدیں ہیں کل. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن قدامہ نے اس مسئلہ کو ڈسکس کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایسی شرط لگانا ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے. پھر یہ شرط مقرر کرنا مال دیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے کہ آپ مجھ سے یہاں یہ قرض لے رہے ہیں، آپ مجھے دوسرے کسی شہر میں ادا کریں. اگر تو قرض دینے والے کو وہاں وصول کرنے میں سہولت ہے اور دینے والے کو بھی سہولت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر جب دونوں یہ شرط طے کر لیں اور اس کے مطابق وہ قرض لے لیں اور دے دیں تو یہ بالکل جائز ہے. اس کے لیے فقہاء کے نزدیک اسلامی فقہ میں اس کو کہتے ہیں سفتجا. سفتجا اس کا نام رکھا ہے انہوں نے. اس صورت میں قرض لینا اور دینا، اس کے بارے میں موطا امام مالک میں روایت موجود ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عراق میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر آئے. وہ لشکر میں گئے ہوئے تھے، واپسی پر جب یہاں سے گزرے تو
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس بیت المال میں جمع کروانے کے لیے مال ہے، وہ میں آپ کو بطور قرض دیتا ہوں، آپ اس کا مال خرید لیں اور لے جا کر کے مدینہ میں فروخت کر دیں، جو نفع آپ کو حاصل ہو وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اصل رقم بیت المال میں جمع کروا دیں۔ ان دونوں حضرات نے اونٹ خرید لیے، اونٹ خرید کر کے مدینہ میں آئے، آ کر کے فروخت کر دیے اور اصل رقم بیت المال میں جمع کروا دی، نفع انہوں نے خود رکھ لیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو نفع ہے یہ بھی جمع کراؤ بیت المال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے، وہ تو خاموش رہے، عبید اللہ چھوٹے تھے، وہ خاموش نہ رہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہمیں قرض دیا ہی شرط پہ دیا ہے کہ ہم اس کا مال خریدیں اور جو نفع حاصل ہو وہ ہم رکھ لیں، اصل رقم بیت المال میں جمع کروا دیں، تو ہم نے اس شرط کے مطابق یہ کام کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا تمام لشکریوں کو اتنا مال دیا ابو موسیٰ اشعری؟ کہا کہ نہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ عمر کے بیٹے ہونے کے ناطے سے مال دیا گیا، یہ لحاظ رکھا گیا، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبید اللہ نے کہا کہ گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ مال خریدا، خرید کر کے یہاں لا کر کے فروخت کیا، اگر یہ مال ضائع ہو جاتا، ہمیں خسارہ ہو جاتا، تو ہم تو پورا مال بیت المال میں جمع کروانے کے پابند تھے، خسارے کی شکل میں بھی ہم نے پورا مال جمع کروانا تھا، تو لہذا یہ نفع آپ جو ہے رکھ رہے ہیں، یہ نفع آپ کا رکھنا جو ہے درست نہیں ہے۔ اس نے والد کے ساتھ تکرار کی، بحث کی، مسئلہ کو سمجھنے سمجھانے میں گفتگو کی۔ حاضرین مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین آپ ایسا کریں کہ اس کو مضاربہ بنا لیں۔ مضاربہ ہوتا ہے کہ شراکت داری، کہ آپ اس کے نفع میں شریک ہو جائیں، یعنی سارا نفع نہ لیں بلکہ اس کو مضاربہ بنا دیں، تو آدھا نفع آپ لے لیں، آدھا نفع ان کو دے دیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو پسند کیا اور مضاربہ بنا کر کے آدھا نفع لے کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا اصل مال کے ساتھ، اور آدھا نفع اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسی شرط ہو قرض کی کہ یہاں آپ کو قرض دیا جا رہا ہے اس ملک میں اور اس کی ادائیگی دوسرے ملک میں ہوگی تو بالکل جائز اور درست، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرض منگواتے ہیں امریکہ سے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو پاکستان میں ادا کر رہا ہوں، اور جب آپ نے واپسی کرنی ہے تو واپسی امریکہ میں ہوگی، پاکستان میں نہیں ہوگی۔ یا وہ شرط کرتا ہے کہ جی میں آپ کو ڈالر دے رہا ہوں تو ڈالر ہی واپس لوں گا، آپ ڈالر ہی دینے کے پابند ہیں۔ یا اسی طرح سے سعودیہ میں کوئی ریال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ریال ہی واپس لوں گا، تو آپ ریال دینے کے ہی پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریال لیں اور بعد میں جو ہے پاکستانی کرنسی میں اپ ڈاؤن آ جائے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، آپ کہتے ہیں جی ان پاکستانی کرنسی لے لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کرنسی ادھار لی ہے، جو شرائط طے کی ہیں لیتے ہوئے، انہی شرائط کے مطابق آپ نے واپس کرنا ہے، بشرطے کہ وہ شرائط شریعت کے مطابق ہوں۔ یہ باتیں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، ایک مسئلہ آیا کہ جی 35,000 ریال لیا تھا آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، اس وقت 35,000 ریال اس کی پاکستانی کرنسی کم بنتی تھی، اب زیادہ ہو گئی، کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے، ریال تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب یہ پاکستانی حضرات جنہوں نے ریال لیے تھے ان کی کوشش یہ ہے کہ اب ہم ان کو پاکستانی کرنسی دیں یا ریال دیں، جھگڑا پیدا ہو رہا ہے۔ کہتے جی اسی قیمت میں دیں گے، اس وقت ریال جو ہے وہ 35 روپے کا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ نے ریال دیے ہوتے تو پھر آپ ریال لیتے یا پاکستانی کرنسی کا مطالبہ کرتے؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول، قانون اور ضابطہ بیان کر دیا قیامت تک کے لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ میں نے کہا آپ جو ہے ایسا کرتے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا اس کے لیے وہ کیوں ایسا کر رہے؟ تو لہذا آپ اس کے ریال واپس کرو۔ پاکستانی کرنسی کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے آپ کو ریال دیے، آپ ریال دے دو۔ قیمت کے اپ ڈاؤن ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہے، اور ہم اس وقت وہ ساری شریعت ہمیں یاد آتی ہے جب بات ہمارے مفاد میں ہوتی، جب بات ہمارے خلاف جاری ہوتی تو پھر ہم شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر ہم پاکستانی عدالتوں اور قوانین کے مطابق فیصلے کرواتے۔ یہ ہمارے مشاہدات ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو معلوم ہے کہ جی شریعت کے اعتبار سے ہمیں فائدہ پہنچتا تو وہ شریعت کی بات کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے فائدہ نہیں پہنچتا، نقصان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی پاکستانی قانون کے مطابق ہی ہم فیصلہ کریں گے، لہذا جو ہے یہ معاملہ مولویوں کا ہے، اس کو رہ دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہر صورت اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں قرض لیا کرتے تھے، اور اس کی ادائیگی وہ عراق میں کیا کرتے تھے۔ اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو وہ خط لکھ دیتے کہ بھئی میں نے ان سے اتنا قرض لیا ہے، آپ ان کو لوٹا دو۔ اچھا جی، موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت، آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں؟ نان فائلر ہونے کی صورت میں اس وقت گورنمنٹ نے 1 جولائی سے 1,00,000 روپے پر 1,000 روپے کی کٹوتی شروع کر دی۔ کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے 10 لاکھ روپیہ ادھار دو، آپ نان فائلر ہیں، آپ اسے چیک دیتے ہیں 10 لاکھ روپے کا، آپ کو 10 لاکھ ہی ملتے ہیں، لیکن اس کے کھاتے میں سے 10,000 روپیہ گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لیتی ہے۔ کیا وہ اس ٹیکس کا اس سے مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ یہ شرط عائد کر سکتا ہے کہ جی میرے اکاؤنٹ میں سے گورنمنٹ 10,000 روپیہ ٹیکس وصول کرے گی آپ کو یہ پیسے دینے کی صورت میں، لہذا آپ نے مجھے 10,10,000 روپے واپس کرنے، کیونکہ اس کے تو اس آدمی کی وجہ سے یہ 10,000 روپیہ گورنمنٹ کاٹ رہی ہے، لہذا اس کو لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو یہ مطالبہ رکھ سکتا ہے کہ جی آپ مجھے 10,10,000 روپیہ ادا کریں گے۔ یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ اس شخص نے تو ادائیگی کی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ جگہ ٹیکس لے رہی ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، رقم آپ کی ہے، زکات بھی لیتی ہے، دیگر ٹیکس بھی لیتی ہے، اور آپ پیسے اپنے رکھ کر کے واپس لیتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسے ایسے ٹیکس لگائے گئے ہیں، کبھی آپ اپنا بجلی کا بل پڑھ کے دیکھ لیں، گیس کا بل پڑھ کے دیکھ لیں، دیگر بل پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر کبھی پوچھ لیں کسی سے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی وکیل صاحب ہے کہ جی یہ ٹیکس بتائیں، وہ کہتا مجھے بھی نہیں پتا، اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کون کون سے ٹیکس ہیں۔ میٹر آپ کا ہے، قیمت آپ نے ادا کی ہے، گورنمنٹ 2 روپے اس پر جو ہے وہ کرایہ وصول کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگر آپ بل ادا نہیں کرتے تو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایس ڈی او اور اس طرح سے جو 2-4 آدمیوں کو سزا ہوئی ہے کہ یہ میٹر تو آدمی کا ہے، آپ میٹر اتار ہی نہیں سکتے، آپ بجلی کاٹ سکتے ہیں، یہ میٹر اتارنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ دھونس، یہ دھاندلی، یہ زیادتی، یہ ظلم اس معاشرہ میں ہو رہا ہے، اور اس پر جو ہے جرمانے الگ وصول کیے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لگانے والے جو الگ سے رشوت بھی وصول کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صورتحال چل رہی ہے ہمارے ملک میں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے نیک صالح حکمران نصیب فرمائے کہ جو ہمارے اوپر رحم کریں، جو اسلامی قوانین نافذ کریں، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں، تب جا کر کے یہ معاملات درست ہو سکتے۔ مقروض آدمی کسی کو ہدیہ دے، آپ نے قرض لیا ہے، آپ قرض دینے والے کو کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ ممنوع ہے، حرام ہے، وصول نہیں کیا جا سکتا۔
انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اذا اقرض احدکم قرضا فعهد الیہ او حملہ علی الدابۃ فلا یرکعہ ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر وہ مقروض آدمی اسے کوئی ہدیہ دیتا ہے یا اسے سواری پر سوار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی سواری پہ سوار نہ ہو اور اس کا ہدیہ قبول نہ کرے، سوائے اس کے کہ ان دونوں کے درمیان اس قرض کے لین دین سے پہلے کوئی دوستی ہے، ایسا تعلق ہے کہ آپس میں لین دین کے معاملات چلتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ درست نہیں ہے۔ اس روایت کو امام بصیری نے اور امام البانی جو ضعیف کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اس کی تائید صحابہ کے اقوال سے اور دیگر روایات سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ ابو بردہ یہ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، یہ عراق میں ہوتے تھے، یہ مدینہ آئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ایسی زمین سے آئے ہو جہاں سود کا کاروبار عام ہوتا ہے عراق، تو آؤ میرے گھر میں آپ کو ستو پلاؤں، میں آپ کو کھجوریں کھلاؤں، اور ایک روایت میں انہوں نے کہا آؤ میں آپ کو ستو پلاؤں اس پیالے میں جس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر آ کر کے ستو پیے تھے۔ یہ اعزاز کی بات، اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، اس کو محبت اور چاہت کے ساتھ گھر لے کے گئے، اس کو ستو پلائے اس پیالے میں جس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا، ستو پیے۔ اور اس موقع پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ مسئلہ بتایا، فرمایا کہ اذا كان لك على رجل حق فعهد اليك حمل تبن او حمل شعير او حمل قط، کہ اگر تو نے کسی آدمی کو قرض دیا ہے اور وہ اس کے بدلے میں تجھے ایک گٹھا گھاس کا، چارے کا یا جو کا بھیج دیتا ہے تو یہ چیز تو قبول نہ کر، فلا تاخذ، اسے نہ پکڑ، اسے وصول نہ کر، فإنہ ربا، یہ عین سود ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں وصول کرنا، ہدایہ وصول کرنا، یہ سود کے زمرہ میں آتی ہیں۔ جس کو آپ نے قرض دیا اور اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، تو اگر آپ اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ فائدہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آئیے ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کا رویہ اور ان کے فیصلے کس قدر عمدہ اور دلچسپ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا اسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه ہدیہ، کہ جب تو کسی کو قرض دے تو پھر مقروض آدمی سے تو کسی قسم کا کوئی ہدیہ قبول نہ کر۔ یہ تو مختصر روایت ہے، تفصیلی ایک روایت ان کی امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 20 درہم ادھار لیا اور قرض دینے والے کو وہ تحفے تحائف دینے شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو تحفے تحائف بھیجتا رہا، وہ آدمی تحفے وصول کر کے ان کو خرید کر کے بیچ کر کے فروخت کر کے وہ پیسے اپنے پاس جمع کرتا رہا۔ جب یہ مسئلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ یہ آدمی قرض لے کر کے 20 درہم اس نے قرض لیا ہے اور یہ اس کو تحفے تحائف دیتا رہا، وہ بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا رہا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ رقم کتنی بنی؟ انہوں نے کہا 13 درہم۔ انہوں نے کہا اب یہ آدمی 7 درہم وصول کر سکتا ہے، باقی 13 درہم اس نے وصول کر لی ہے۔
اس میں سے کٹوتی کی جائے گی، ہدایہ کی شکل میں، تحفے تحائف اور گفٹ کی شکل میں جتنی رقم اس کے پاس پہنچ چکی ہے وہ اصل زر میں سے منہا کی جائے گی، کٹوتی کی جائے گی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح سے سالم بن ابی جعد، ان کا قول امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا اور شیخ البانی اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کان لنا جار، ہمارا ایک پڑوسی تھا، سماک المچھیرا، وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، علیہ الرجل علیہ لرجل 50 درہما، اس نے کسی آدمی سے 50 درہم ادھار لیے، فکان یہدی الیہ سمک، وہ اس کی طرف مچھلیاں بیچتا رہا۔ پھر وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تو نے ہدیہ بھیجا ہے اس رقم کو اس میں سے منہا کر دے، وہ مچھلیوں کی قیمت لگائی جائے، جتنی قیمت ان کی بنتی ہے وہ رقم کاٹ لی جائے، بقیہ رقم اس کو ادا کر دی جائے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو لین دین میں، تو لازم اور ضروری ہے کہ جو رقم یا تحفے تحائف بھیجے گئے ہیں اس کے مطابق جتنی رقم بنتی ہے وہ اصل رقم میں سے کاٹ لی جائے گی اور بقیہ رقم قرض خواہ کو ادا کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔